نہ پانی ہے نہ تیمم کے لیے مٹی، دو میں سے کوئی بھی چیز موجود نہیں۔ تو اب برف والی جگہ پر کوئی ایسی چیز ہمارے پاس موجود ہے یا کوئی طریقہ کار موجود ہے جس سے اس برف کو پانی بنایا جا سکے اور اس سے وضو و غسل کیا جا سکے؟ تو پہلا واجب تو یہی ہے کہ اس برف کو پانی بنانا ہے، کسی گلاس میں رکھ کر، کسی برتن میں رکھ کر۔ اگر وہ بھی نہیں ہے تو کوئی بھی ذریعہ ماچس جلا کے، آگ جلا کے کسی بھی طریقے سے پانی بن سکتا ہے، تو پانی بنانا ہے، اور اتنا پانی بنائیں جس سے وضو و غسل ہو جائے، یا اگر خالی وضو کرنا تو چند چلو وضو ہو جائے جس سے وضو کر سکتا ہے۔ تو اتنا وضو بنانے کا پانی بنائیں گے برف سے۔ پہلا وظیفہ انسان کا یہی ہے کہ برف سے پانی بنائے، یا برف سے پانی بنانے کا کوئی بھی ذریعہ اپنائے، چاہے کوئی برتن ہو یا برتن نہ ہو، کوئی بھی ذریعہ بنتا ہے۔ مثلا فرض کریں کہ جو ہے وہاں پر برف میں کوئی برتن تو ملا نہیں، ہم نے وہاں پر تاپڑی شروع کر دی، اس کے نتیجے میں وہاں پر برف تھوڑا پگھل کر کے اتنا پانی بن گیا کہ جس سے چند چلو نکال کر وضو کر سکتے ہیں۔ تو تاپڑی کرنا بھی واجب ہو جائے گا، گرم کا گرم ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ جو ہے وضو کا پانی بھی مل جائے گا، دونوں ایک ساتھ کام ہو جائیں گے۔ یہ عقل مندی کا تقاضا ہوتا ہے کہ آدمی بہت ساری جہات کو دیکھ کر کے کام کرے۔ اپنی روزمرہ زندگی میں بھی یہی ہے کہ انسان اس ٹیکنیک سے کام کرے کہ اس کے بہت سارے کام ایک ہی کام کے اندر ہو رہے ہوں۔ تو یہ عقل مندی کا تقاضا، حکمت کا تقاضا ہوا کرتا ہے کہ ایسا نہیں کہ ہر کام کے لیے الگ الگ کام کرنا پڑے، ایک ہی کام میں بہت سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جو آدمی نماز شب پڑھتا ہے اس کے ایک ہی کام میں سارے کام ہو جایا کرتے ہیں۔ زندگی بھر اس طرح اگر زندگی گزارے تو اس کے کام خود بخود ہو رہے ہوتے ہیں، انسان کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ کیسے کام ہو رہے ہیں۔ نماز شب کی برکتیں ہوا کرتی ہے۔ تو البتہ کوئی ایسی جو ہے خالص نیت بنانا چاہے کہ خدا کو خدا سمجھ کے عبادت کرتا ہے، تو یہ تو معصومین کی عبادت سے شباہت رکھنے والی عبادت ہے۔ نہ تو جنت کی لالچ میں، نہ جو ہے وہ جہنم کے عذاب سے، بلکہ انسان جو ہے اپنے کاموں کو دنیاوی حساب سے مد نظر ہی نہیں رکھتا ہے، وہ صرف جو ہے خدا کو خدا سمجھ کے عبادت کر رہا ہے، وہ تو سب سے اچھی عبادت ہے۔ لیکن وہ نہ کر سکے تو کم سے کم نماز شب پڑھے کہ چلو دن بھر میں ہم ذرا عاقلانہ حکمت سے کام کر سکیں گے۔ اس کی بنیاد پر انسان کی زندگی کی کامیابی کا ایک راز نماز شب بھی ہے۔ تو عرض کر رہے تھے کہ انسان تاپڑی کر کے اتنا پانی بنائے، بشرطے کہ وہ لکڑیاں اتنی مل جائیں یا ایسے گھاس پھوس وہاں پر مل جائے کہ جس سے وہ سوکھی ہوئی گھاس سے یا کسی بھی طریقے سے آگ جلا سکتا ہو، وہ بھی نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ ہاں یہ عام طور پر تو نہیں ہوتا، مشکل ہے۔ ہاں وہ ابھی آ رہا ہے، وہی آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے۔ مرحباً بناصرنا، یا واحد خراسانی بہت اپنے درسوں میں کہا کرتے تھے۔ تو بات یہ پہلے مرحلے میں ہے کہ انسان کو ابتدائی اور پہلے مرحلے میں برف کو پگھال کے پانی بنانا ہے، اور پانی بنا سکتا ہے چاہے برتن میں یا غیر برتن میں، اور اس سے وضو کر سکتا ہے تو اسی سے وضو کرے گا۔ اگر وہ نہیں کر سکتا ہے بلکہ اس کے لیے تیمم کی مٹی مل جاتی ہے، کیونکہ پانی تو مل ہی نہیں رہا، برف ہی برف ہے ہر جگہ پر، اور برف کا پانی بنانا بھی ممکن نہیں ہو رہا ہے،
تو دوسرا مرحلہ آئے گا تیمم کرنے کا، کہ اگر مٹی مل جاتی ہے اس برف میں کھود کے مٹی نکال سکتا ہے اور اسی پر تیمم کر سکتا ہے، کیوں برف جمتی تو نیچے تو مٹی ہے نا، بہرحال اس کو کھود کے مٹی نکالا، مٹی پر تیمم کر سکتا ہے تو تیمم کرے گا۔ برف کو جو ہے پانی بنانے کوئی ذریعہ نہیں مل رہا تب تیمم کی باری آتی ہے۔ اور اگر یہ دونوں نہیں ہو سکتا، برف ایسا جمع ہوا ہے اور اتنی بڑی تعداد میں کہ اس کو کھودنا بھی ممکن نہیں ہو رہا، کوئی ایسے آلات بھی ہمارے پاس نہیں کہ کھود سکے، اتنا ٹائم بھی نہیں کہ کھود سکیں، پانی بھی نہیں ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے مٹی کا بھی کوئی انتظام نہیں ہو رہا ہے، تو کیا اسی برف کو چہرے پہ مل کے وضو کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ برف کو ہاتھوں پر مل کے وضو کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ برف کو مسح کے وقت استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ نہیں، یہ وضو نہیں کہلائے گا، یہ وضو نہیں، پہلے پانی بنانا پڑے گا۔ برف سے وضو نہیں ہوتا ہے، نہ برف سے تیمم ہوتا ہے، برف کو پہلے پانی بنانا پڑے گا، پانی بنتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ مجبوری کے عالم میں کہ ہم وضو بھی نہیں کر پا رہے ہیں، تیمم بھی نہیں کر پا رہے، تو پھر وہ بہرحال جیسا بھی ملتا ہے برف سے ہی وضو کر لیں گے، لیکن وہ تیسرے مرحلے میں، ترتیب میں تیسرے مرحلے میں، وہ وضو حقیقی تو نہیں کہلائے گا، وضو مجازی ہے کہ اب مجبوری پانی نہیں مل پا رہا تو برف ہی سے ہم اپنا کام چلا رہے ہیں۔ یہ آدمی نہیں سمجھ رہے کہ برف جو ہے وہ بدن پر لگنے کے بعد پانی تو ہو جاتا ہے، تو وہ نہیں چلے گا، پہلے برف کو پانی بنانا ہے، پانی سے وضو کرنا ہے، برف سے وضو نہیں کرنا ہے۔ اگر برف کو ملنے کے بعد وہ برف ہی کے ذریعے سے وضو کیا، بعد میں جو ہے چہرے پر برف جم جائے یا جو ہے پانی بہنے لگے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن وضو کہلائے گا برف کا وضو، برف کا وضو نہیں مانا جاتا، اس لیے تیسرے مرحلے پر مجبوری میں انسان برف کا وضو کرے گا، اور برف کا وضو کرنا بھی ممکن نہیں ہو رہا ہے کسی وجہ سے، تو برف پر ہی تیمم کرے گا، حالانکہ برف پر تیمم صحیح نہیں ہے، لیکن چوتھے مرحلے میں برف پر تیمم کرے گا۔ تیمم کرنے کے بعد برف سے جو وضو یا تیمم کر کے نمازیں پڑھی ہے، وہ نمازیں ابھی تو پڑھ لے لیکن بعد میں اس کی قضا کرے گا، قضا کرنا بھی لازمی ہے۔ اور اسی طریقے سے انسان اگر برف کے اندر نہیں، مٹی کے اندر کچھ سوکھی گھاس ہے، سوکھی گھاس اس طرح ملی ہوئی ہے کہ اب مٹی کے ساتھ ساتھ گھاس پر بھی تیمم کرنا لازم آتا ہے، اگر گھاس اتنی سوکھی زیادہ ہے کہ مٹی کم ہے گھاس زیادہ ہے، سوکھی گھاس زیادہ ہے تو تیمم نہیں کہلائے گا، لیکن برعکس ہو کہ مٹی بہت زیادہ ہے گھاس خشک تھوڑی سی ہے مثلا، وہ کل عدم کی طرح شمار ہوتی ہے، تو پھر اس مٹی پر تیمم ہو جائے گا، بہت ہلکی سی گھاس ہے تو کوئی بات نہیں، اس مٹی پر جس میں مٹی زیادہ ہے گھاس بہت کم ہے خشک، تو اس مٹی پر تیمم ہو جائے گا۔ اگر کسی کے پاس مٹی، پانی، تیمم اور وضو کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، اگر وہ کہیں سے خرید سکتا ہے تو اس پر واجب ہے کہ خرید کر پہلے تو پانی کا انتظام کرے گا، پانی نہ ہو تو پھر تیمم کے لیے مٹی کا انتظام کرے گا، اور خرید کر لانا اس کے لیے اتنا مالی ضرر نہ دیتا کہ وہ بالکل کنگلائی ہو جائے، اس کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے، یا اس کے روزگار میں مشکل پیش آ جائے، یا گھر میں گزارا کرنا مشکل ہو، اتنی ہے کہ مثلا مٹی 1000 روپے کی تو 1000 روپے کی خرید کر ہم جو تیمم کریں گے، 1000 روپے میں اتنا ضربہ نہیں پہنچے گا، بعض لوگوں کو ممکن ہے پہنچے، بیچارے کماتے ہی 1000 روپے تو پھر کیا کرے گا، تو اپنے اپنی حیثیت کے اعتبار سے تو وہ تیمم کر کے خریدی مٹی یا خریدے ہوئے پانی سے وضو کر کے انسان نماز پڑھے گا۔ اور پھر آپ نے دیکھا گاؤں وغیرہ میں
دیواریں مٹی کی بنائی جاتی ہیں، اس مٹی کی دیوار پر بھی تیمم کرنا صحیح ہے، چاہے اس مٹی کی دیوار پر مٹی جمی ہوئی نہیں ہے، خالی دیوار ہے، صاف دیوار ہے، اس پر بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ بھوسے کی مقدار اتنی کم ہے، کل عدم ہے تو ٹھیک ہے، لیکن وہ تعداد بہت زیادہ ہے پھر نہیں چلے گا۔ وہی دیکھنا کہ کس کی تعداد زیادہ ہے، یعنی مٹی بھوسے پر غالب آ رہی یا بھوسا مٹی پر غالب آ رہا ہے۔ عام طور پر تو مٹی زیادہ ہوتی، بھوسا بہت کم ہوتا ہے اس کے اندر، اس لیے عام طور پر چل جایا کرتا ہے۔ لیکن احتیاط مستحب یہ کہ گیلی مٹی اور گیلی زمین کی نسبت احتیاط مستحب ہے کہ انسان سوکھی زمین اور سوکھی مٹی کو استعمال کرے۔ گیلی زمین، گیلی مٹی صحیح کفایت کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود بہتر یہ کہ انسان احتیاط مستحب کی بنیاد پر سوکھی زمین اور سوکھی مٹی استعمال کرے۔ اور انسان کو چاہیے کہ اس مٹی کو استعمال کرے تیمم میں جو نہ نجس شرعی ہو نہ نجس عرفی۔ نجس شرعی تو وہی ہے کہ ان 12 نجس چیزوں میں سے کسی ایک چیز سے متنجس نہ ہو جائے، یہ تو نجس شرعی ہے۔ لیکن ایک نجس عرفی بھی ہے کہ شرعاً وہ نجس نہیں ہے، لیکن عرفاً اس مٹی میں گھن آتی ہے، اتنی بدبو ہے کہ ایسی چیزیں اس مٹی میں ملی ہوئی ہے کہ آدمی کو اس سے گھن آ رہی ہے، تو یہ نجس عرفی کہلائے گی۔ مثلا مٹی میں اتنا پیپ ملا ہوا ہے، پیپ بذات خود جو ہے پاک ہے، نجس نہیں ہے، لیکن اتنا پیپ مٹی میں ملا ہوا ہے کہ آدمی کو اب گھن آ رہی ہے کہ پیپ اگرچہ کہ سوکھ گیا، لیکن چونکہ اپنے سامنے دیکھا ہے کہ اس مٹی میں پیپ گرا ہوا تھا، اب سوکھنے کے باوجود ذرا گھن آ رہی ہے کہ اس سے کیسے تیمم کرے، اپنے منہ پر ہی ملنا ہے نا، تو منہ پر ملنے کے لیے ذرا سا ہاں تو اپنے منہ پر ہی لگانا ہے، اور چہرے پر لگانے کے ساتھ ہاتھوں کو لگانا ہے۔ تو منہ پر لگانے کے لیے آدمی ذرا گھن آتی ہے کہ چہرے پر، وہ بھی پیشانی پر کیسے جو ہے ایسی گندی مٹی لگائے یا نہیں۔ ہاں، خاص طور پر وہ گیلا پیپ گیلا ہو تو اور زیادہ جو ہے برا لگتا ہے نا۔ تو یہ نجس عرفی ہے، شرعاً نجس نہیں ہے، کیونکہ پیپ شرعاً نجس نہیں ہے۔ اس بنیاد پر جو ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے گھن آیا کرتی ہے، ویسے نجس نہیں ہے لیکن عرفاً بری محسوس ہوتی ہے۔ اب یہ وہ اصول اب آ رہا ہے کہ اگر کسی کو کچھ نہیں مل رہا ہے، حتیٰ یہ کہ وہ کپڑے، قالین اور دری اور کمبل اور لحاف، ان پر لگی ہوئی وہ مٹی کہ جو نجس مٹی لگی ہوئی ہے، اگر وہ مل جاتی ہے تو پھر وہ اس سے بھی تیمم کر کے نماز پڑھے، لیکن پھر دوبارہ اس کو قضا کرنا پڑے۔ لیکن کچھ بھی نہیں مل رہا ہے تو پھر بھی انسان، یہ بھی چیز نہیں مل رہی ہے تو انسان بہرحال مٹی کے بجائے برف پر تیمم کر کے نماز پڑھے، لیکن برف پر تیمم کر کے نماز پڑھنے کے نتیجے میں اس کو اس کی قضا کرنا پڑے گی، چاہے وہ نجس مٹی سے کر کے، چاہے تیمم برف پکڑ کے، چاہے بغیر تیمم کے بھی کوئی ذریعہ نہیں بن رہا ہے، نہ برف کو گھس کر کے کیونکہ وہ نقصان دہ،
نہ برف میں تیمم کر سکتے ہیں کیونکہ بیمار ہے، وہ کر نہیں سکتا ہے، کوئی ذریعہ نہیں ملتا ہے، تو ایسے ہی نماز پڑھ لیں۔ پھر بعد میں جب حالات صحیح ہو جائے اس کے بعد اس نماز کی جو اس نے بغیر وضو، بغیر تیمم کے، یا غلط تیمم کے اس نے کر لیا تھا اور نماز پڑھی تھی، بعد میں اس کی صحیح حالات ہونے کے بعد اس کی قضا کرے۔ بس اس لیے جو ہے اگر کہیں مشکلات ایسی پیش آ جاتی تو نماز کو بالکل چھوڑنا نہیں، کسی طریقے سے نماز تو پڑھ لینا ہے، چاہے نجس حالت میں بھی پڑھ لے، چاہے بغیر وضو کے بھی پڑھ لے، چاہے بغیر غسل کے بھی پڑھ لے۔ بعد میں جب مٹی وضو کے لیے یا پانی دستیاب ہو جائے گا، غسل انسان انجام دے سکے گا، تب وہ بعد میں اس کو صحیح کر لے اور اس کی قضا کر لے۔ لیکن بہرحال کسی حالت میں نماز کو چھوڑے نہیں، اور کسی طرح بھی نماز پڑھ لے، چاہے مٹی نہیں مل رہی، چاہے پانی نہیں مل رہا، چاہے اتنی سخت نہیں کہ برف پر تیمم کر سکے، کچھ طاقت نہیں ہے اس لیے کہ بیمار یا بوڑھا آدمی ہے، وہ تیمم بھی برف پر نہیں کر سکتا ہے مثلا، تو اس کے لیے بس کسی طرح بھی وہ نماز پڑھ لے۔ بعد میں جب اس کے حالات صحیح ہو جائے تو وہ گرم پانی سے یا ٹھنڈے پانی سے وضو کر سکتا ہے، تو بعد میں کر کے اپنی نماز قضا کو انجام دے گا، تاکہ بالکل صحیح طریقے سے عبادت انجام پا جائے۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ